السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں مختلف احادیث کی کتابوں سے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ، تو انشاءاللہ ہم نماز پہ بنا رہے ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ سے نماز کی جو کتاب ہے ان کی کتاب الصلاۃ سے حدیث نمبر ہے 314۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 فرض نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعے تک کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہیں جب تک کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 310۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرماتے ہیں کہ آپ منبر پر رونق فروز ہوئے، پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، 3 مرتبہ فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تو ہم میں سے ہر شخص سرنگو ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کی وجہ سے غمگین ہو کے رونے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی 5 فرض نمازیں ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے اور 7 بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرے تو اس کے لیے قیامت کے روز جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ دروازے خوشی سے ہل رہے ہوں گے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو گے جس سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہاری برائیاں معاف کر دیں گے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت معدن بن ابی طلحہ یعمری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو میں نے ان سے عرض کی، مجھے ایسا عمل بتائیں جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع عطا فرمائے یا مجھے جنت میں داخل فرما دیں۔ کہتے ہیں 3 بار میرے سوال کرنے کے باوجود انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میری طرف متوجہ ہوئے تو فرمایا کہ سجدہ کیا کرو۔ بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص بھی اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں اور اس کی ایک غلطی معاف کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم طاقت رکھو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے کی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز عصر سے مغلوب نہ ہو جانا تو انہیں بر وقت ضرور ادا کر لینا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو بکر بن عمارہ بن ریبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے سورج طلوع ہونے سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اسے آگ پہ حرام کر دیتے ہیں۔ اہل بصرہ میں سے ایک شخص نے کہا، میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عمارہ بن روبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا جس نے سورج طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عمارہ بن روبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے، کوئی شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جس نے سورج طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی۔ تو اس کے پاس اہل بصرہ میں سے ایک آدمی آیا تو اس نے کہا کہ آپ نے یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ نے اس فرمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو تمہارے پاس آگے پیچھے آتے رہتے ہیں، پھر جب نماز فجر کا وقت ہوتا ہے تو دن کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ تمہارے ساتھ اکٹھے نماز میں حاضر ہوتے ہیں، پھر رات کے فرشتے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور دن کے فرشتے تمہارے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بخوبی واقف ہے، تم نے میرے بندوں کو کیا کرتے ہوئے چھوڑا؟ فرمایا کہ وہ جواب دیتے ہیں، ہم آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم نے انہیں نماز ادا کرتے ہوئے چھوڑا ہے۔
پھر جب نماز عصر کا وقت ہوتا ہے تو رات کے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں، تمہارے ساتھ اکٹھے نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر دن کے فرشتے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور رات کے فرشتے تمہارے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ فرمایا تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ انہیں نجومی جانتا ہے، وہ فرماتا ہے تم نے میرے بندوں کو کیا کرتے ہوئے چھوڑا؟ فرمایا میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں تو اے اللہ انہیں قیامت کے دن معاف فرما دے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات اور دن کے فرشتے نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ نماز فجر میں جمع ہوتے ہیں تو رات کے فرشتے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور دن کے فرشتے ٹھہر جاتے ہیں، اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں تو دن کے فرشتے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ تو ان سے ان کا رب سوال کرتا ہے تم نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں ہم ان کے پاس آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ نماز ادا کر رہے تھے، لہٰذا تو انہیں قیامت کے روز معاف فرما دینا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ سے نماز کے وقت کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے ساتھ نماز پڑھو تمہیں وقت معلوم ہو جائے گا۔ پھر جب سورج ڈھل گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی اور کہا آپ نے عصر کی نماز ادا کی، جبکہ سورج بلند اور صاف وہ روشن تھا، اور سورج غروب ہونے پہ نماز مغرب ادا کی، اور نماز عشاء شقف غائب ہونے پہ ادا کی، اور نماز فجر اندھیرے میں ادا کی۔ جب دوسرا دن ہوا تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے ظہر کی اذان دی اور اسے ٹھنڈا کیا، تو خوب ٹھنڈا کیا، اور آپ نے اسے حکم دیا تھا تو انہوں نے نماز عصر کی اقامت کہی، جبکہ سورج زندہ خوب روشن تھا۔ آپ نے کل سے زیادہ تاخیر سے ادا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے سرخی غائب ہونے سے پہلے نماز مغرب کی اقامت کہی، اور آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے تہائی رات گزرنے پہ عشاء کی نماز قائم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہوں نے نماز فجر کو روشنی میں قائم کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے وقت کے متعلق سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا میں موجود ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تمہاری نمازوں کے اوقات اس کے درمیان ہیں جو تم نے 2 دن میں دیکھا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کے پاس مجھے 2 دفعہ امامت کروائی، تو انہوں نے مجھے ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب سورج تسمے کے برابر ڈھل گیا، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزے داروں نے روزہ کھول لیا، اور عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب سرخی غائب ہو گئی، اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزے دار پر کھانا پینا حرام ہو گیا، اور دوسرے دن مجھے ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس سے دگنا ہو گیا، اور نماز مغرب اس وقت پڑھائی جب روزے داروں نے روزہ افطار کیا، اور عشاء کی نماز تہائی رات گزرنے پر پڑھائی، اور صبح کی نماز روشنی ہونے کے بعد پڑھائی۔ پھر میری طرف متوجہ ہوئے تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے، اور یہ آپ کا وقت اور آپ سے پہلے انبیاء کرام کی نماز کا وقت ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم صبح کی نماز پڑھ لو تو اس کا وقت باقی ہے یہاں تک کہ سورج کی پہلی کرن نکل آئے، پھر جب تم ظہر کی نماز پڑھ لو تو اس کا وقت عصر کی نماز ادا کرنے تک باقی ہے، پھر جب تم عصر کی نماز پڑھ لو تو سورج زرد ہونے تک اس کا وقت باقی ہے، پھر جب سورج غروب ہو جائے تو وہ نماز مغرب کا وقت ہے یہاں تک کہ سرخی غائب ہو جائے، پھر جب سرخی غائب ہو جائے تو وہ نصف رات تک نماز عشاء کا وقت ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اول وقت میں ادا کرنا افضل ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन ने ज़ोहर की अजान कही तो नबी करीम अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठंडा करो, या फरमाया इंतज़ार करो। फिर फरमाया शक गर्मी की शिद्दत जहन्नम की भाप से है, लिहाजा जब गर्मी शदीद हो जाए तो नमाज को ठंडा कर लो। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, लिहाजा हमने नमाज ज़ोहर इस वक्त अदा की जब हमने टीलों का साया देख लिया। और हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब गर्मी सख्त हो जाए तो नमाज को ठंडा करके पढ़ो, क्योंकि गर्मी की सख्ती जहन्नम की भाप से है। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा गर्मी की सख्ती जहन्नम की भाप है, शदीद गर्मी में नमाज को ठंडा करके अदा करो। एक और हदीस है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज इस वक्त पढ़ते थे जब सूरज मेरे हुजरे में चमकता था, धूप मौजूद होती थी, साया फैला नहीं होता था। एक और हदीस है, हज़रत अल्लाह बिन अब्दुर्रहमान बिन याकूब बयान करते हैं कि वो नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद बसरा में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास उनके घर आए और इनका घर मस्जिद के पहलू में था। फिर जब हम उनकी खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने फरमाया, तुमने नमाज असर पढ़ ली? हमने अर्ज़ की, हम तो अभी नमाज ज़ोहर अदा करके आए हैं। उन्होंने फरमाया, नमाज असर अदा कर लो। लिहाजा हम उठे और नमाज असर पढ़ ली। फिर जब हम नमाज से फारिग हुए तो उन्होंने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ये मुनाफिक की नमाज है जो बैठा सूरज का इंतज़ार करता रहता है, यहाँ तक कि जब दो शैतानों के सींगों के दरमियान हो जाता है तो खड़े होकर 4 ठोंगे मार लेता है। वो इस वक्त में बहुत थोड़ा अल्लाह ताला का जिक्र करता है। एक और हदीस है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशक ये मुनाफिक की नमाज है, वो इंतज़ार करता रहता है हत्ता कि सूरज जर्द हो जाता है और शैतान के 2 सींगों के दरमियान या शैतान के 2 सींगों पर होता है, तो खड़ा हो जाता है और 4 ठोंगे मार लेता है। इसमें अल्लाह ताला का जिक्र बहुत थोड़ा है। एक और हदीस है, हज़रत सालिम अपने वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की नमाज असर फौत हो गई, गोया इसके अहल व अयाल और माल हलाक हो गए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, इस वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे। अस्सलाम।